प्रिया मैडम चेयरपर्सन साहिबा, गुजारिश है कि कर्ज़ लेना कोई जुर्म नहीं। मईशत को संभाला देने के लिए आज अगर कर्ज़ लिया जा रहा है या साबका हुकूमतों ने कर्ज़ लिया, टैक्स लेना कोई बुरा नहीं। रियासतें टैक्स के बगैर चलती नहीं। मगर देखने वाली बात यह है कि हमारी तरजीहात क्या है। हम कर्ज़ से अपनी मईशत को संभाला देने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, टैक्स लेकर या टैक्स किन पर आयद कर रहे हैं, क्योंकि रियासत की ये भी ज़िम्मेवारी होती है कि वो अपनी आवाम को रिलीफ दे। ये कोई एहसान नहीं होता रियासत का या हुकूमत वक्त का। मेरी गुजारिश है कि बदकिस्मती से ये हम सुनते आए कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और हमारा ईमान है कि हाकिम आला अल्लाह की ज़ात है। अब आप देखें कि हुकूमत अवाम की नब्ज़ पर हाथ रख रही है या आज का हुक्मरान गर्दन और जेब में हाथ रख रहा है, और आज यही कुछ हो रहा है। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं कि मैं उन अदादो शुमार में नहीं पढ़ता, ना मेरा इतना नॉलेज है, मगर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि ये तो बताएं कि पिछली हुकूमतों ने जो कर्ज़ लिए वो कर्ज़ की किस्तें भी अदा करती थीं, आवाम के लिए तरक्याती काम भी करती थीं, अवाम को रिलीफ भी देती थी। क्या वजह है? और ये कहा जाता था, और ख़ास तौर पर आज के हुक्मरान जो हैं ये कहते रहे ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, मगर उनके दौर में तो अवाम किसी हद तक उनको रिलीफ मिला हुआ था। और मई 2018 के बाद क्या हुआ कि वसाइल भी वही हैं, मसाइल भी वही हैं, बल्कि मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। इसकी वजह क्या है? गुजारिश इतनी है कि आज मजमूई कर्जे कितने हैं और 2018 में मजमूई कर्जे कितने थे, गर्दिशी कर्जे आज कितने बड़े, करंट खसारा आज कितना बड़ा। उस वक्त जो बात की जाती थी कि मसनूई तरीके से 115 पर डॉलर को रखा गया, आज मसनूई तरीके से आप स्टॉक एक्सचेंज को तो रोकना चाहते हैं, मगर मुझे कोई बताए तो सही कि डॉलर को आपने जो छुट्टी दी है उसकी वजह क्या है। उसका फायदा आवाम को अगर तो मिल रहा है तो भले आप रुपए की कदर और कम करते जाए। और ये हम सुनते आए इनसे कि IMF हमारी शराइत पर, ये जो आज के हुक्मरान है ये फरमाते थे कि हमारी शराइत पर उनके पास हम जा रहे हैं, मगर हमने आज तक यही सुना और देखा कि पाकिस्तान की हुकूमत जो भी जब भी IMF के पास गई, शराइत हमेशा IMF की हुई। हाँ, ये जरूर हुआ कि नरम शराइत पर कर्जे लिए जाते रहे, मगर ये जो कहते थे कि हम अपनी शराइत पर IMF के पास जाएंगे, ना सिर्फ उनके सामने जाकर ढेर हो गए, बल्कि IMF ने जो शराइत, और ख़ास तौर पर हमेशा ये होता था कि स्टेट बैंक का गवर्नर वो डॉलर की कीमत ऊपर ले जाने और रुपए की कदर कम करने से पहले चीफ एग्जीक्यूटिव और वजारत खजाना से जरूर बात करता था, इल्म में लाता था। वो अलग बात है कि आज का प्राइम मिनिस्टर कहता था कि मेरे इल्म में नहीं, और उस वक्त का वजीर खजाना कहता था मैं प्राइम मिनिस्टर के इल्म में लेकर आया था डॉलर की कीमत जब बढ़ रही थी। अब झूठ कौन बोल रहा है ये वो खुद बता सकते हैं। मगर इन्होंने क्या किया आप ये देखें, स्टेट बैंक का गवर्नर आज पाबंद नहीं है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव को बताए। आज ओगरा पेपरा पाबंद नहीं है कि वो समरी भेजें पेट्रोल, गैस, बिजली के रेट्स बढ़ाने की, बल्कि IMF के जो लोग बैठे हैं उन्हीं से मशावरत के बाद ये बम गिराया जाया करेगा अवाम पर जो गिर रहा है। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं
کہ یہ حالات پیدا کیوں ہوتے ہیں۔ جو حکومت آتی ہے وہ پچھلی کو مورد الزام ٹھہراتی ہے کہ ہمیں ایسی حکومت یا ایسی معیشت ملی۔ میں گزارش کروں گا کہ پہلے تو یہ ہے کہ کسی طور پر 2013 میں جو بننے والی نواز شریف حکومت تھی اس کا موازنہ عمران خان حکومت سے کرنا ظلم ہے، اس لیے کہ ہمیں اس وقت سب سے بڑا چیلنج تھا دہشت گردی کا، اس وقت اندھیرے تھے، اس وقت بے روزگاری تھی، کارخانوں کو تالے لگ چکے تھے۔ ہم نے ان چیزوں کو آ کر ڈریس کیا جو یہ نہیں، ان کو ہمارے نامہ اعمال جو تھے ان میں یہ چیزیں نہیں ملی۔ میں گزارش جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک ہم آئین قانون کی پاسداری نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان کے حالات کسی طور بہتر نہیں ہم کر سکتے، چاہے جتنی حکومتیں آپ بدل لیں، چاہے فرشتوں کو لا کر بٹھا دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اس پاکستان کے لیے سرو کیا، جنہوں نے اس پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا، پاکستان کے دفاعی صلاحیت کو بہتر کیا، ان کا حشر کیا ہوا۔ آپ دیکھ لیں وزرائے اعظم جتنے گزرے پاکستان کے، کن پر کرپشن کے، کن پر غداری کے الزامات نہیں لگے۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ بار بار سوال کرتا ہوں، آج پھر وہ دہرا رہا ہوں کہ کیا حسین شہید سہروردی سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو سے نواز شریف تک آپ آ جائیں، آپ ڈاکٹر قدیر خان کو بھی بالکل اس لسٹ سے نہ نکالیں، اس کو بھی رکھیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے غدار جو ہم نے پیدا کیے اور آج محب وطنوں کی جو لسٹ بن رہی ہے اس کا اور اس کا موازنہ کر لیں، آپ کو پتا چلے کہ محب وطن کون ہے اور غدار کون ہے۔ آج لوگ مصر سے، مرسی شہید سے، پاکستان کے کالم نویس، تجزیہ نگار، دانشور اگر پاکستان سے اس کا موازنہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ کیا آج پاکستان کے بدقسمتی سے حالات وہ ہیں؟ اور اگر یہ کہا جائے جس طرح مرسی پر الزامات لگے، کیا نواز شریف پر وہ الزام نہ لگا کہ پاکستان سے کچھ 450-500 ارب کے قریب الیکشن سے پہلے نیب نے لگایا کہ وہ پیسہ آپ انڈیا نواز شریف نے بھیجا؟ ہم وضاحت مانگتے رہے، آج تک تو کوئی وضاحت نہیں آئی۔ آج کہتے ہیں کہ ایک کمیشن بنایا جائے گا، آج کہتے ہیں پچھلے 10 سالوں میں جتنے قرض لیے اس پر کمیشن بنایا جائے گا۔ آپ بنائیں، مگر سنیں ان 10 ماہ کا بھی اور اس سے پرویز مشرف کا جو دور تھا، کیا وہ اس کمیشن جو ہے اس کا دائرہ وہاں تک وسیع نہیں ہو سکے گا؟ حقیقت اور ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو نیب سے بچ گئے اس کمیشن کے ذریعے ان کو پکڑا جائے گا، یہ ہے اصل مقصد۔ اور سنیں، اگر پاکستان میں آپ اس طرح کا انتقام لیتے رہو گے، آپ محب وطن لوگوں کو غدار کرپٹ کہتے رہو گے، تو یاد رکھو یہ کبھی کوئی نہیں کہے گا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ پاکستان ہے، کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا یہ ڈاکٹر قدیر خان کا پاکستان ہے، کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا یہ نواز شریف کا پاکستان ہے۔ اس لیے دیکھنا پڑے گا۔ ہاں، لوگ کہیں گے کہ یہ ضیاء الحق، یہ ایوب خان، یہ یحییٰ خان، یہ پرویز مشرف کا پاکستان تو ہو سکتا ہے، مگر محب وطن لوگوں کا پاکستان یہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس سے بچنا ہے، اگر آپ نے پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو آج نواز شریف سزا کاٹ رہا ہے اس پر آج کرپشن کا
تو ثابت نہیں کوئی الزام ثابت ہو سکا، مگر آپ نے کیونکہ اس کو سزا دینا تھی تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ 1993 میں پہلی دفعہ جب نواز شریف کی حکومت کو گرایا گیا تو اس وقت کون سا کرپشن کا الزام تھا؟ اس وقت کون سا پاناما تھا، اقامہ تھا؟ آپ نے 12 اکتوبر 99 کو دوبارہ جب نواز شریف کو ہٹایا تو کون سی پاناما تھی، آف شور کمپنی تھی؟ مگر میں گزارش کروں، اگر اس وقت بھی کوئی کرپشن، کوئی مالی بے ضابطگی ہوتی تو آپ کو طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں اس کو 25 سال سزا سنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور آج اگر صاحب اب آپ روائنڈ اپ کریں، 12 منٹ ہو گئے۔ جی میں گزارش کروں گا، کیا آپ 20 سال بعد، 10 سال بعد یہ کہیں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل تھا؟ اس وقت فیصلے میں بیٹھنے والے بعد میں اعتراف کریں گے تو کیا آج انتظار کریں گے کہ 10 سال 20 سال گزر لیں تو پھر فیصلہ دینے والے یا ظلم زیادتی کرنے والے کی جانے والی زیادتیاں اعتراف کریں گے کہ نواز شریف کے ساتھ بڑا ظلم ہوا؟ کیا اسی طرح کرتے رہیں گے؟ مگر میں ایک گزارش کر دوں، اگر تو آپ نے اس پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا ہے، اگر تو آپ نے اس پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے، جو آپ کے مشیر خزانہ فرماتے ہیں کہ یہی حالات رہے تو پاکستان معاشی طور پر ڈیفالٹ کر جائے گا۔ مجھے ایک سیکنڈ کے لیے میڈم، میں آخری بات میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے مشیر خزانہ یہ فرماتے ہیں کہ یہی حالات رہے تو پاکستان معاشی طور پر ڈیفالٹ کر جائے گا، تو میں گزارش ایک کروں گا پالیسی سازوں سے، میں ایک گزارش کروں گا طاقتور لوگوں سے، میرے نیوکلیر پاکستان کا کیا بنے گا؟ مجھے کوئی یہ بتا دے۔ بہت شکریہ۔ اور اگر اسی طرح لے کر چلنا ہے تو پھر